بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شادی بیاہ ایک ایسا واحد جامع نظام معاشرت ہے جو ہر بالغ مرد اور عورت کو اعمال بد و ناجائز کاموں سے بچا سکتی ہے۔ ڈیئر ویور، آج اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، لڑکیوں کی شادی میں اپنی ہی اعلیٰ تعلیم کس طرح کی رکاوٹ ہے۔ نمبر 2، زیادہ پڑھی لکھی بیوی پر شوہر کا ظالمانہ رویہ کیوں۔ نمبر 3، لڑکیاں عموماً شادی کے لیے کس قسم کے مرد پسند کرتی ہیں۔ نمبر 4، معاشرے کے کس قسم کے بیٹیوں کے والدین اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں۔ نمبر 5، رشتے کے معاملے میں والدین کا بروقت فیصلہ نہ کر پانا کیا بچوں سے زیادتی نہیں۔ نمبر 6، آئیڈیل ہم سفر کے انتظار میں کس قسم کی لڑکیوں کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ نمبر 7، لڑکیوں کو تعلیم کس حد تک حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 8، بعض خاندانوں میں برادری سے باہر رشتہ کرنے کا رواج نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، والدین کا اپنی تعلیم یافتہ بیٹی کو گھر بیٹھائے رکھنا کیا لڑکیوں کے حق میں بہتر یا نقصان دہ۔ ڈیئر ویور، آج اس ویڈیو میں رشتوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں چلنے والی نو تباکن تعلیمی اثرات سے پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کروں گا جو ہمارے معاشرے کی بربادی کا ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا، جسے دیکھ سن کر آپ کو حیرانی کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ اپنے ہی معاشرے پر افسوس بھی ہوگا۔ اس ویڈیو سے آپ کی لائف 100% چینج ہونے والی ہے۔ نہایت ہی معذرت کے ساتھ، آپ چینل پہ نئے ہیں تو یہ میرے چینل کی پہلی ویڈیو ہے۔ پلیز چھوٹے بھائی کے چینل کو سپورٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری اسی طرح نئی اپلوڈ ہونے والی مفید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم ہی کی وجہ سے کئی لڑکیوں کے رشتے کیسے ضائع ہو چکے ہیں؟ نہ تو شادی اتنی کم عمر میں کر دی جائے کہ لڑکا یا لڑکی اپنی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض سے ناشنا ہو، اور نہ ہی اس میں اتنی تاخیر کی جائے کہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ جذبات و خواہشات میں کمی دیکھنے کو ملے۔ گریجویٹ یا ماسٹر کر لینا بعض عورتوں کی نظر میں لڑکیوں کی زیادہ عمر ہونے کی نشانی بن جاتی ہے، اسی لیے بعض گھرانوں میں لڑکیوں کو انٹرمیڈیٹ سے آگے نہیں پڑھایا جاتا۔ ان لڑکیوں کی ماں کا کہنا ہوتا ہے کہ رشتے کے لیے آنے والی عورتوں کو یہ جب علم ہوتا ہے کہ لڑکی نے انٹر کیا ہے تو انہیں عمر کے حوالے سے کچھ اطمینان محسوس ہوتا ہے، ورنہ ابتدائی مرحلے میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں ساس کی تابعدار بن کر نہیں رہتی اور شادی کے بعد ہر بات میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، جس سے معاشرے میں شادی کرنے کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتوں کے کم پڑھے لکھے شوہر بھی بعض اوقات اپنی بیوی پر بہت زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں۔ احساس کمتری میں مبتلا کئی مرد اپنی زیادہ پڑھی لکھی بیگم کو خود سے نیچا دکھانے کے لیے انہیں بات پہ بات کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کرتے رہتے ہیں۔ پڑھی لکھی عورت کو کم تعلیم یافتہ شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ کر زیادہ پڑھی لکھی کئی لڑکیاں شدید خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور اپنے لیے آنے والے کم پڑھے لکھے لڑکوں کے رشتوں پر خوف و تشویش میں ہی مبتلا رہتی ہیں، جس سے کئی لڑکیاں شادی کے نام سے بھی گھبراتی ہیں۔ نمبر 3، کیا آپ جانتے ہیں کہ لڑکیاں کس قسم کے لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کئی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان سے کئی لحاظ سے بہتر ہو، یعنی لڑکے کا قد لڑکی سے زیادہ ہو، لڑکے کی تعلیم لڑکی سے زیادہ نہ ہو تو کم بھی نہ ہو۔ سرکاری ملازمت میں اکثر لوگ گریڈ اسکیل کے بارے میں کافی حساس ہوتے ہیں۔ گریڈ 17 کی ایک لڑکی کے لیے گریڈ 15 کے لڑکے کا رشتہ قبول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میرا ذاتی ماننا ہے کہ پہلی شادی ہو یا دوسری، رشتے کے انتخاب کا دائرہ وسیع ہو۔ ذات پات، معاشی حیثیت، تعلیم کا معمولی فرق، سرکاری یا غیر سرکاری نوکری، یہ تمام مادہ پرست تصورات رشتوں کے انتخاب کو محدود کرتے ہیں اور شادی میں تاخیر کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہوگا کہ پاکستانی معاشرے میں 10 لاکھ سے زائد بڑی عمر لڑکیوں کے والدین اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب رشتوں کے انتظار میں ہیں۔ ان میں سے اکثر لڑکیوں نے سائنس، بزنس، ہیومینٹیز میں گریجویشن یا ماسٹر کیا ہوا ہے۔ ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز اور انجینئر کی بھی ہے۔ بعض جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کم پڑھی لکھی لڑکیوں کی شادی جلد ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے وقت ان کی عمر 18 سے 20 سال کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ گریجویشن کرتے کرتے کئی لڑکیوں کی عمر 23-24 سال ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ کالج میں تعلیم کے دوران لڑکیوں کے اچھے رشتے آ جائیں تو حصول تعلیم پر اصرار کرتے ہوئے رشتے رد نہیں کرنے چاہیے، بلکہ خاندانی رضامندی اور باہمی مشاورے سے آئے ہوئے رشتے میں اگر رشتہ مناسب ہو تو حامی بر لینی چاہیے۔ میرا ذاتی ماننا ہے کہ اچھے رشتے بار بار دستک نہیں دیتے۔ نمبر 5، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کس حد تک حاصل کرنی چاہیے؟
کیا لڑکی گھرداری اور کیریئر ایک ساتھ بآسانی چلا سکتی ہیں؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں اچھی بیوی، اچھی بہو اور اچھی ماں بنیں گی۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ تصور بھی قائم ہے کہ لڑکیاں اگر بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، اور لڑکے والے بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لڑکی کم عمر ہو۔ لیکن اس دور میں ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کرے۔ اس طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے کرتے ہر لڑکی 22 سال سے 25 سال کے درمیان ہو جاتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کے رشتوں کو یہ کہہ کر انکار کر دیا جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ اس طرح بھی لڑکیوں کی تعلیم ان کے رشتوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نمبر 6، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ رشتے کے معاملے میں والدین کا بروقت فیصلہ نہ کر پانا کیا بچیوں سے زیادتی نہیں؟ اس سلسلے میں ایک اور خاتون کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین بروقت فیصلہ نہیں کر پاتے، اور 50% والدین خود اس مسئلے کے ذمہ دار ہیں۔ جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں تو والدین یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ لڑکی ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، تعلیمی مراحل کی تکمیل کے بعد اس کے رشتے کا سوچیں گے۔ کچھ والدین بڑی لڑکی کا رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی لڑکی کے آئے ہوئے رشتوں کو ٹکرا دیتے ہیں، اور یوں بھی بہت سا اہم وقت بیت جاتا ہے۔ کچھ گھرانے بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں ایسے گھرانے میں کریں جہاں انہیں زندگی کی زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہوں۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی مناسب رشتہ ملنے کے بعد لڑکی والے چھان بین میں کثیر وقت صرف کر دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جواب دینے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ اس عرصے میں لڑکے والوں کو اس سے بہتر کوئی اور رشتہ مل جاتا ہے۔ نمبر 7، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی لڑکیاں ایک آئیڈیل کے انتظار میں ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ ان کے بالوں میں اترنے والی چاندی انہیں وقت گزرنے کا احساس دلاتی ہیں۔ لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر اس سے بڑے عہدے پر یا اس کے برابر عہدے پر ہو۔ اسی طرح تنخواہ کا بھی معاملہ ہے۔ لڑکی چاہے گی کہ اس کے شوہر کی تنخواہ اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہو۔ فرض کریں کہ ایک گریجویٹ لڑکی کی تنخواہ 50,000 روپے ماہانہ ہے۔ اس لڑکی کے لیے ایک ایسے لڑکے کا رشتہ آتا ہے جس کی تعلیم میٹرک یا انٹرمیڈیٹ ہو اور اس کی تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ ہو، تو ایسا رشتہ لڑکی کے لیے کوئی بہت زیادہ خوشی کا سبب نہ بنے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی بہتر رشتوں کی توقع میں اس رشتے سے انکار کر دے۔ اکثر لڑکیوں کی یہ سوچ بھی کئی گھرانوں میں رشتوں میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ نمبر 8، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض خاندانوں اور برادریوں میں خاندان سے باہر یا برادری سے باہر رشتہ کرنے کا رواج نہیں ہوتا؟ اب اگر اس خاندان میں یا برادری میں لڑکوں کی کمی ہے یا ان برادریوں کی تعلیم یافتہ لڑکیوں کے لیے برادری میں پڑھے لکھے لڑکے نہیں ہیں تو وہاں بھی تعلیم یافتہ لڑکیوں کے رشتوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بے شک آج کل لڑکیاں تعلیم کے میدان میں لڑکوں سے آگے ہیں، مگر موجودہ صورتحال کے تناظر میں انہیں اپنے سے کم تعلیم یافتہ شخص سے شادی پر اکثر انکار کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعلیم کے علاوہ دیگر معاملات بھی زیر غور لا کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر لڑکا مالی طور پر مستحکم نہیں ہے مگر برسر روزگار تو ہے، اس پر لڑکیوں کو اس کی مالی پوزیشن کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا سوچنا چاہیے۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہنے کی وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ ایک اچھا کام بھی بعض جگہ لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 9، والدین کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم دلواتے وقت یہ ضرور دیکھ لیں کہ لڑکیوں کو اس تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا۔ اگر وہ تعلیم حاصل کر کے ملازمت حاصل کرنا چاہیں تو اس میں کامیاب بھی ہوں گی یا نہیں۔ لڑکیوں کی شادی میں تاخیر میں یہ 2 وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ لڑکے کی تعلیم کم ہے لیکن آمدنی معقول ہے، دوسری یہ کہ لڑکی کی تعلیم تو مناسب ہے لیکن اس کا عہدہ لڑکی کے عہدے سے 2-3 درجے کم ہے۔ والدین بچوں کو تعلیم کے بوجھ تلے دبا کر شادی جیسے اہم فریض میں تاخیر ایک درست عمل نہیں، خاص کر لڑکیاں جو معاشی بوجھ سے آزاد ہیں۔ ان کے فرض کی ادائیگی میں محض اس لیے تاخیر کرنا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے برسر روزگار ہو جائیں ٹھیک نہیں۔ معاشرے میں معاش و روزگار کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ خواتین اگر تعلیم حاصل کرنا چاہیں یا ملازمت کی خواہش مند ہوں تو شادی کے بعد اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ گھریلو ذمہ داریاں اور شوہر کے حقوق پورے کرنے کے بعد وہ اس قابل ہیں کہ مزید تعلیم یا ملازمت کے لیے وقت نکال سکتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن محض عزت میں شادی دیر سے کرنا کہ پہلے تعلیم مکمل کر کے ملازمت ڈھونڈنی ہے پھر شادی کرنی ہے، یہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں۔ یاد رکھیے گا، ملازمت پیشہ خواتین کو بہت سی مشکلات اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری سماجی رویوں میں تبدیلی لائی جائے۔ آپ سے التجا ہے کہ معاشرے میں اس ناسور کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے۔ شادی خانہ آبادی جو سنت رسول بھی ہے اور 2 خاندانوں کا باہمی جوڑ کے ساتھ ساتھ زناکاری اور بدکاریوں کا توڑ بھی ہے۔ ایک بار اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ڈیئر ویور،
میری ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کریں، چھوٹے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ایسی ہی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت